تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ مکمل ہونے کے بعد کہے گا سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جاؤ، اور کیونکہ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے۔ اس وقت کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس دن کتنے لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش وہ انسان نہ ہوئے ہوتے، کاش وہ مٹی ہو جاتے اس طرح سے تاکہ جنت و جہنم ان کے لیے نہ ہوتی، کاش وہ انسان کے بجائے گدھا ہوتے، کاش وہ انسان کے بجائے سور ہوتے، کاش وہ انسان کے بجائے مکھی ہوتے، کاش وہ اور کوئی چیز ہوتے جس کی وجہ سے آج جنت و جہنم کا ثواب نہ رہے، جنت و جہنم میں انہیں نہ جانا پڑتا۔ کسے معلوم کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں اندھے ہوتے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے ہی ان کے عمل کا ترازو گناہوں سے بوجھل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ کتنے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں گونگے ہوتے، ان کے بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کیونکہ اسی بولنے کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ زبان سے انہوں نے گالی بکی ہوگی، زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، زبان سے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، زبان سے کسی دو کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوگا، زبان سے لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کی ہوگی، زبان سے فحش اور بیہودہ باتیں بکی ہوں گی، کسی دو کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوگا، اور زبان کی ساری جو عیوب ہیں ان سارے عیوب کو زبان سے استعمال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے متعلق، آنکھوں سے متعلق، دل سے متعلق سب کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ سنن ترمذی میں بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضا کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اتنے اوپر پہنچ جائے گا، اس ایک لفظ اور ایک کلمے کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا پا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ کلمہ کتنا خطرناک ہو جائے گا، اس کی پہنچ یہاں تک ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اپنی ناراضگی اس کے خلاف لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ایک آدمی کھا رہا ہے، ایک آدمی پی رہا ہے، ایک آدمی خوش اور مگن ہے، ایک آدمی ہنس بول رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں، وہ کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں، وہ سوتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ آپ نے دیکھا کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی کیا اہمیت ہے۔ علقمہ صحابی رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کتنی باتیں اپنی زبان سے کہنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس حدیث کو سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بات اللہ کی رضا کی ہو جائے یا یہ بات اس بات سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صحیح بخاری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان کی، اور اپنے دونوں پیروں کے رہنے والی چیز، پیروں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ایک بار پوچھا گیا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ کس بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سود خوری کی بنا پہ جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کی نافرمانی کی بنا پہ جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا مال ناحق کھانے کی بنا پہ جائیں گے، بے شک یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا گیا کہ کس بنا پر سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے، منہ اور شرمگاہ کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو اپنی منہ سے غلط باتیں کہی ہوں گی اور اپنی شرمگاہ سے جو انہوں نے فحشکاریاں کی ہوں گی۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا حال دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب کرتے تھے، خواہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہوں
یا آپ کے ساتھ کسی غزوے میں ہوں یا آپ کے ساتھ مکے میں ہوں یا کسی مقام پر ہوں، جب بھی جو کلمہ وہ بولتے تھے تو اس کا حساب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، آپ کا عمرہ کا ارادہ تھا، آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں چلو ہم عمرہ کریں گے، مکہ کے پاس جائیں گے، کعبہ کے پاس جائیں گے، طواف کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کے لوگوں نے روک دیا۔ قریش کے لوگوں نے آپ کو طواف کرنے سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور آپ یہ واقعہ تاریخ میں اس کی پوری تفصیل جانتے ہیں، صلح حدیبیہ کے نام سے واقعہ معروف ہے۔ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کیا، اس میں ایک بند یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان جو مدینہ میں جا چکا ہے مسلمان ہو کر کے، مرتد ہو کے دوبارہ کافر ہو کر کے مکہ پلٹ آتا ہے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور اگر کوئی مکہ کا کافر مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمان اسے دوبارہ واپس کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور صلح کر لی۔ اس پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ کافر کو کافر پناہ دے لیں اور مسلمان کو ہم پناہ نہ دے سکیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس صلح سے حیران تھے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے گفتگو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بات چیت کی۔ ذرا دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بات چیت کی اور بعد کی زندگی میں ان پر اس کا کیا اثر رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو کہا کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور وہ لوگ مشرک ہیں۔ کہا آپ نے فرمایا ضرور۔ کہا کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بات ایسی ہے تو کیوں ہم دین کے معاملے میں ذلت برداشت کریں؟ یعنی ہم کو اس پر صلح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کے رسول نہیں ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا جب میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے، کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، میں نے کہا تھا اسی سال طواف کریں گے، ہاں ہم ضرور مکہ آئیں گے اور ضرور کعبہ کا طواف کریں گے، جو میں نے کہا تھا میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے میں اللہ کی قسم برابر صوم رکھتا ہوں، برابر صدقہ و خیرات کرتا ہوں، نفلی صلاتیں پڑھتا ہوں، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہوں کہ حدیبیہ میں نے جو یہ بات کہہ دی تھی اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا گناہ مٹ جائے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کی غیبت کی تھی، نہ کسی کی چغلی کی تھی، نہ کسی کی عیب جوئی کی تھی، نہ کسی پر تہمت لگائی تھی، صرف ان کی ایک رائے تھی جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اتنا ڈر رہے تھے۔ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نہ دین پہ اعتراض کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے ایک کلمہ نکل جانے کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے تھے تاکہ اس کلمے کا کفارہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں نہایت لاپرواہی کے ساتھ لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اپنی زبان کی قینچیاں چلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بالکل اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ذرا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ ایسے لوگوں کو آپ سنا دیا کریں جو لوگ اپنی مجلسوں میں لوگوں کی عیبجوئیاں کیا کرتے ہیں، غیبتیں اور برائیاں کیا کرتے ہیں، کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک ایک لفظ کا حساب لیا کرتے تھے، اور پھر ہم لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور ذرا وہ حدیث ایک بار پھر سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ تحقیق کے بغیر کہہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی مسافت کی دوری کی مطابق گہرائی میں جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ایک بیوی اور بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا
اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں. مطلب وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ پستہ قد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا چپ رہو. آپ نے کہا چپ رہو. عائشہ اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا. یعنی سمندر کے پانی کا مزہ بدل جائے گا، بو بدل جائے گی، رنگ بدل جائے گا. یہ بات جسے تم چھوٹی سمجھ رہی ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. سمندر کا پانی جس میں دنیا کا میل کچیل گر کے صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات اور دوسرے شخص کی عیب جوئی اتنی بری بات ہے اور اتنی گندی بات ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ایک اور حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کی نقل اتاری. یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، یعنی ترمذی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. کہتے ہیں میں نے ایک انسان کی نقل اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں یہ بات ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں اور مجھے اتنا اور اتنا مل جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی طرز کلام سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کسی طرح کسی کی ممکن نقل اتاری ہوگی. اپنی کسی سوکن کی نقل اتاری ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کی نقل اتاری ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سختی سے انکار کیا. اور ایک تو آپ نے کہا چپ رہو اور دوبارہ پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے اتنا اور اتنا مل جائے یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت مل جائے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نقل اتارنا یہ کتنی گندی حرکت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اسی طرح سے یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ایک دن کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور اس کے صوم و صلات کی تعریف کی گئی کہ بڑی تہجد گزار ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صالحہ ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی پارسا ہے. لیکن ساتھ میں وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں زبان کی وجہ سے چلو کوئی بات نہیں کفارہ ہو جائے گا، ان نفلی عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، فلاں تو زبان کا کفارہ ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دینے والی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. میرے بھائیوں دیکھیے کہ یہاں عبادت موجود ہے، صوم و صلات موجود ہے، ذکر و صلاح موجود ہے، لیکن گالی گلوچ، چیخو پکار، غیبت و چگلی، لگائی بجھائی اور زبان کی برائی کے آگے ساری عبادتیں بیکار اور برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ